اس وقت تمام علوم الحمدللہ ہمارے مدارس میں، یا یوں کہیے کہ اکثر علوم پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ان علوم میں اہم ترین علم علم کلام ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنا یہ اہم ہے اتنا ہی اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، اور بھی توجہ دی جاتی ہے۔ اب ناراض نہ ہوں اگر میں یہ تعبیر کروں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہمارے مدارس میں علم العقیدہ اور علم الکلام مظلوم علم ہے، اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دی جاتی۔ ہمارے ہاں درس نظامی میں پہلے تو صرف شرائط نصفیہ تھی 8 سالوں میں، اور اس کے متعلق ایک غلط تصور قائم تھا، اور ہے کہ اس میں تو فلسفہ ہے، اس میں عقیدہ نہیں ہے۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ ان حضرات کا تبصرہ ہے جو اس علم کے ابجد سے بھی نابلد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شرائط اس علم کا سمندر ہے، بشرطے کہ صحیح استاد سے پڑھا جائے اور فاضل استاد سے اس کتاب کو سمجھا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پڑھانے والے نہیں ہیں، تو جب پڑھانے والے نہیں ہیں تو الناس اعداء لما جہلوا۔ تو ایک ہی کتاب ہے۔ اب تو الحمدللہ میں خود نصاب کمیٹی میں بھی ہوں وفاق کے، تو 2-3-4 کتابیں اور داخل ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے درجہ خامسہ میں شرح عقیدہ طحاویہ للبابرتی اور للغزنوی وہ داخل ہو گئی، العقیدہ طحاویہ ثالثہ میں آ گئی، اور شرائط نصفیہ کی طرف بھی تھوڑی بہت توجہ دی جاتی ہے۔ پہلے یہ چیز نہیں تھی، بالکل اس طرف توجہ نہیں تھی، اب تھوڑی بہت شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ مظلوم علم ہے، اس علم کی طرف توجہ دینا نہایت لازمی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی علم کی اہمیت 3 وجوہ میں سے ایک وجہ اس کے لیے کافی ہے کہ اس کو اہمیت دی جائے۔ وہ 3 وجوہ یہ ہے کہ یا تو اس علم کا موضوع اشرف ہوگا، اور یا اس علم کی دلائل مضبوط ہوں گے، اور یا تیسری وجہ یہ ہے کہ اس علم کی ضرورت شدید ہوگی، زیادہ ہوگی۔ اگر ان 3 وجوہ میں سے ایک وجہ بھی کسی علم کے لیے آ جائے تو اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن علم کلام ایسا مبارک علم ہے کہ اس میں یہ تینوں وجوہ بیک وقت موجود ہیں۔ اگر اس علم کے موضوع کی طرف چلے جائیں تو اکثر محققین فرماتے ہیں کہ علم کلام کا موضوع اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے اشرف کوئی چیز نہیں ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو موضوع کی شرافت کی وجہ سے یہ علم اشرف ہے۔ اور اگر براہین اور دلائل کی طرف آ جائے تو علم کلام کی دلائل 3 ہے، اور تینوں قطعیات ہے۔ نمبر 1 نصوص قطعیہ قرآن کریم کے، دوسرا خبر متواتر، احادیث متواترہ میں علم کلام کے اندر استدلال ہوتا ہے۔ خبر واحد علم کلام میں نہیں چلتا، یعنی اصالتاً کوئی عقیدہ اصالتاً خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا۔ بطور تائید، بطور شاہد آپ خبر واحد کو پیش کر سکتے ہیں، لیکن جو عقائد ضروریات دین کا درجہ رکھتے ہیں یا ضروریات اہل سنت کا درجہ رکھتے ہیں اس میں خبر واحد سے اصالتاً استدلال نہیں ہوتا۔ ہاں، عقائد کی جو فروع ہے، جس طرح اصول فقہ کی فروع ہے فقہ، اس طرح عقائد کی بھی فروع ہے، تو فروع میں پھر خبر واحد چلتا ہے اصالتاً۔ تو اس علم کی براہین کو اگر دیکھا جائے تو پہلا برہان اور دلیل نصوص قطعیہ، اور دوسرا برہان اور دلیل خبر متواتر جو مفید للقطع ہے، اور تیسرا اجماع ہے، اور اجماع بھی قطعی ہے۔ تو یہ 3 دلائل ایسے ہیں کہ جس سے علم کلام کے اندر استدلال ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی علم کلام بہت اشرف ہے۔ اور تیسری وجہ اس کی ضرورت ہے، اور ضرورت اس زمانے میں بنسبت گزشتہ زمانوں کی اور بھی بڑھی ہوئی ہے، اور بھی اشد ہے، کیونکہ علم کلام یہ اسلام کا خادم علم ہے، اسلام کا دفاع کرنے والا علم ہے،
اور جتنی بھی فتنے بڑھیں گے اتنا ہی علم کلام اسلام کا دفاع کرے گا مضبوط انداز سے۔ تو آپ خود سوچیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ جتنا دور ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں علم کلام کی تو اور بھی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ شرع عقائد پڑھانے کی وجہ اس وقت نہیں بنتی، کیونکہ معتزلہ اس وقت نہیں ہے، مجسمہ نہیں ہے، اور دوسرے فرقے نہیں ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، مفتی سید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے کہ یہ جو فرق باطلہ ہے نا، یہ مردار پودے کی طرح ہے، بار بار اس کو زمیندار کاٹتا ہے، بار بار اس کو اپنے فصل سے ختم کرتا ہے، کبھی اس کے لیے دوائی استعمال کرتا ہے، 15-16 دن بعد دوبارہ وہ پیدا ہو جاتے ہیں، پھر ختم کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ فصل ختم کرے، پھر دوبارہ فصل بوتا ہے، پھر وہ مردار پودا پیدا ہوتا ہے۔ تو فرق باطلہ کی مثال ایسی ہے، علماء حق اس کے درخت کو کاٹ لیتے ہیں لیکن اس کی جڑ کہیں رہ جاتی ہے، 100 سال بعد دوبارہ وہ جڑ ظاہر ہو جاتی ہے، 500 سال بعد دوبارہ وہ جڑ ظاہر ہوتی ہے، یا تو اسی ناموں سے یا دیگر ناموں سے۔ اسی ناموں سے مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی جو پرانے فرقے تھے اسی نام سے اس وقت موجود ہے، آپ جانتے ہیں، جیسے کہ روافظ ہے، جیسے کہ بازیہ ہے، پورا مسقط ان کے قبضے میں، یہ بازیہ، یہ خوارج کی ایک قسم ہے، اور جیسا کہ مجسمہ ہے جس کو ہم سلفیہ کہتے ہیں، ان میں کیٹیگریز ہے لیکن جو ان میں اشد ہے وہ مجسمہ ہے۔ تو اس طرح معتزلے کو اب لے لیجئے، اس وقت ان کے افکار بہت سارے معاصرین نے اپنائے، جیسے کہ غامدی صاحب ہیں، دیگر حضرات ہیں، یہ وہی افکار ہے لیکن دوسری نام سے یہ لوگ پیش کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو فرقے پرانے زمانے میں تھے وہ بھی اور اس سے زیادہ اس زمانے میں موجود ہے، لہٰذا اس علم کے اندر مہارت بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی ضرورت اشد ہے اس وقت عصر حاضر میں۔ تو یہ 3 وجوہ ہے کسی علم کی شرافت کی، اور یہ 3 وجوہ علم کلام کے لیے موجود ہے، اس وجہ سے اس علم کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ ہماری نسبت اکابر علماء دیوبند اہل سنت سے، اور ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہی حضرات اشاعرہ ماتریدیہ ہے، اور ایک اعتدال اور توازن کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے الی یومنا ھذا اس دین کو چلا رہے ہیں، نہ اس میں افراط ہے نہ تفریط ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے 2 امام ہیں، ایک بڑا امام جس کا ہم فروع میں اتباع کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ، اور اس کے بعد دوسرا امام جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ ان دونوں اماموں کو اگر آپ دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، تو یہ علم کلام میں ماہر تھے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سلب میں واحد تبع تابعی ہے جن کے طرف سے ہمیں 5 کتابیں پہنچی عقیدے میں، جو دوسرے دیگر علوم میں ہیں، حدیث میں وغیرہ، کتاب الاثار، مسانید، وہ تو الگ ہے، لیکن عقیدے کے اندر امام صاحب سے سند متصل کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ بھی 5 کتابیں ہمارے ہاں پہنچی، یہ کسی دوسری تبع تابعی سے نہیں، یا یہ کہیے کہ تابعین میں سے، ایسا قول کے موافق امام صاحب تو تابعی تھے، تو کسی دوسری تابعی سے اس طرح کی کتابیں نہیں ہیں۔ صرف ابھی ایک رسالہ چھپا ہے بیروت سے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، رسالۃ فی القدر، تقدیر کے مسئلے پر انہوں نے لکھی ہے، لیکن 5 کتابیں کسی تابعی کی طرف سے ہماری پاس پہنچی ہو اور اس کی باقاعدہ سند متصل بھی موجود ہو، بلکہ تواتر کے ساتھ پہنچی ہوئی ہو، ھذا من النوادر، یہ امام صاحب کو یہ شرف حاصل ہے، ہم ان کی متبعین ہیں فقہ کے اندر۔ تو ایک حنفی اگر علم کلام میں ماہر نہ ہو تو وہ دعوے سے اپنے آپ کو حنفی نہ کہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی فقہ اکبر بروایت حماد بن ابی حنیفہ، دوسری کتاب لکھی فقہ ابسط،
بروایت ابو مطیع البلخی. تیسری کتاب لکھی العالم والمتعلم. چوتھی کتاب لکھی الرسالہ الی عثمان بتی. پانچویں کتاب لکھی الوصیہ. یہ 5 کتابیں امام صاحب سے ہمارے پاس پہنچی ہیں. الحمدللہ امت نے اس کی طرف توجہ بھی دی اور اس کا اعتناء کیا. شروح لکھی. فقہ اکبر کی ہر قرن میں شرح لکھی گئی ہے، ہر قرن میں. اور اسی طرح فقہ ابسط کی اکثر زمانوں میں شروح لکھی گئی ہے. بڑے بڑے لوگوں نے اس کی شروح لکھی ہے. اور اسی طرح کتاب الوصیہ اس کی بہت سارے علماء نے شروع لکھی ہے. اب الحمدللہ چھپ کر آ رہی ہے، بعض مخطوط ہے. العالم والمتعلم کی بڑے لوگوں نے شروح لکھی ہے، جیسے کہ امام ابن فورک کی شرح بھی چھپ کر آ گئی ہے، شرح العالم والمتعلم. ابن فورک خود ایک قد آور شخصیت تھے اشاعرہ میں. اور اسی طرح کتاب الوصیہ کو دیکھے، بابرتی کی شرح اس کی مشہور ہے. دیگر تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بڑے ائمہ میں سے ہیں، ان کا عقیدے کے اندر ایک مسلم حیثیت تھا. میرے محاضرات میں اس پر مستقل ایک محاضرہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور علم کلام، اور اس موضوع پر اردو میں کسی نے بھی لب کشائی نہیں کی. عربی میں ہے اس پر مواد متفرق، اردو میں تفصیل کے ساتھ نہیں ہے. اس میں نے کلیات کا ذکر کیا ہے. اگر اس کی کوئی شرح لکھے تو 2-3 جلد شرح بھی لکھ سکتا ہے. صرف کلیات ذکر کیے تاکہ اور لوگوں کے سامنے اور ساتھیوں کے سامنے اس کا ایک نقشہ آ جائے، مزید وہ اس پر کام کریں. تو اس میں کئی روایت میں نے نقل کی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم کلام میں اتنے مشہور تھے کہ کہا جاتا تھا کہ کان یشار الیہ بالبنان، کہ ان کی طرف انگلی اٹھائی جاتی تھی جب علم کلام کا ذکر آتا، لوگ ان کی طرف اشارہ کرتے. یہ آدمی علم کلام میں ماہر ہے. خود فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ اس زمانے میں بصرہ کے اندر فتنے بہت زیادہ تھے. بصرہ کی مثال یوں کہیں ہے جیسے کہ ہمارے پاکستان میں لاہور ہے، ہر قسم فتنے ادھر موجود ہے. تو بصرہ کی کیفیت یہی تھی. اس وجہ سے علامہ زاہد کوثری نے اس کو ایک لقب دیا ہے بندر الاہواء والنحل، باطل فرقوں کی بندرگاہ. اصل تو بندرگاہ کو مینا کہتے ہیں، لیکن انہوں نے اس لفظ کو معرب کیا بندر الاہواء والنحل، باطل فرقوں کی بندرگاہ. آپ جانتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ لگتا تھا، حشویہ اس میں بیٹھتے تھے، انہوں نے اس کو نکالا. معتزلہ اصل میں اسی سے نکلے ہیں، واصل بن عطا، تو وہ بصری کے اندر تھا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل حق کے ترجمانی کے لیے بصرہ کوفہ سے تشریف لے جاتے تھے، اور ان سے خود منقول ہے کہ میں 20 مرتبہ سے زیادہ گیا تاکہ اہل باطل سے گفتگو کر سکوں. اور خود فرماتے ہیں کہ بس اوقات تو میں 8 مہینے 10 مہینے بھی وہاں گزارتا تھا، واپس نہیں آتا تھا، کیونکہ میری ضرورت تھی تاکہ حق کا بول بالا کروں. اتنی مہارت تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم کلام کے اندر. اس میں ایک نام کمایا تھا انہوں نے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری بنتی کہ ہم علم کلام کو سیکھیں.